بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں الفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں عام ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مسلسل ڈیولپمنٹ متوقع ہیں۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ عجیب تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی صورتحال دن بدن بدل رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق جان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کون سا بوچھال آنے والا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ متوقع ہے۔ صدیق جان صاحب سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ۔ آج اڈیالہ کے حوالے سے بھی اہم دن ہے، گو کہ ملکی تاریخ میں یہ کیوں اتنا اہم دن ہے پورا پاکستان جانتا ہے۔ اس پہ میں پہلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، سانحہ مشرقی پاکستان اور پھر سانحہ اے پی ایس، اس پہ خیر میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں۔ آج تمام نظریں گو کہ اڈیالہ پر ہیں کہ اڈیالہ میں کیا صورتحال ہوگی۔ میں بس ایک منٹ میں آپ کو اپنا انالیسس دے دوں۔ ویسے میں اسد چودھری صاحب کے ساتھ ان کے ولاگ میں اور رضوان گلزئی صاحب اپنی رائے کا بڑی تفصیلی اظہار کر چکے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ آج پچھلے 2 سال میں جب سے عمران خان ناحق قید ہوئے ہیں، اس کے بعد سے آج تک اتنی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے ورکرز اور رہنما اڈیالہ کے باہر نہیں پہنچے ہوں گے جتنی بڑی تعداد میں آج پہنچیں گے، اور جتنی بڑی تعداد میں وہ پہنچیں گے اتنا دباؤ زیادہ ہوگا، اور چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب کی کسی بہن سے ملاقات کروا دی جائے یا گوہر صاحب یا کسی سے ملاقات ان کی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی بھی یہ معاملہ بہت زیادہ ایک اس کی ہائپ ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ایک فورم ہے، ان کی جانب سے جس طرح سے کہا گیا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کے بعد جمائمہ خان صاحبہ کے ٹویٹس، عمران خان صاحب کے بیٹے کا انٹرویو انٹرنیشنل میڈیا کو، اور اگر آج عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ظاہر ہے انٹرنیشنلی یہ بات بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس کے چانسز موجود ہیں، میرا انالیسز ہے، انفارمیشن نہیں ہے، چانسز موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے، اور اگر نہیں کروائی جاتی تو پھر دیکھنا ہوگا کہ ان کی بہنیں کب تک بیٹھتی ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر ان کو کیسے اٹھایا جاتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیسے کور کرتا ہے۔ تو بہرحال اس حکومت کے لیے مشکلات خاصی بیانیے کے میدان میں مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تو یہ ہے معاملہ۔ پھر میں نے ایک اور چیز پہ بات کرنی تھی، وہ آپ سے میں چند گھنٹے بات کروں گا کہ تحریک انصاف کے ورکرز کا دباؤ بہرحال کام کر گیا ہے، کچھ فیصلے بڑے ہوئے ہیں اور ان کا اعلان بھی ہو جائے گا جو تحریک انصاف نے کیے ہیں، اور تیزی نظر آئے گی آپ کو، کیونکہ تحریک انصاف کے ورکرز بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ لاعمل کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اب آتے ہیں جس خبر پہ میں نے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے، انصار عباسی صاحب کی اب سے کچھ دیر پہلے جو آج کا اخبار آیا ہے جنگ اخبار، اس میں جو خبر چھپی ہے انصار عباسی صاحب کی، اس میں انصار عباسی صاحب نے نون لیگ کا پورا بیانیہ واڑ کے رکھ دیا ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے۔ جو نون لیگ ایک بیانیہ بنا رہی تھی پچھلے 4-5 دن سے، عمران خان اور جنرل فیض حمید صاحب کا جو گٹھ جوڑ بنا رہے تھے، اس کو پورے کو انہوں نے بیانیے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ یہ انصار عباسی صاحب نے خبر لگائی نہیں ہے، ان سے خبر لگوائی گئی ہے، ان سے تردید کروائی گئی ہے۔ یہ تردید اگر کروائی گئی ہے تو کیوں کروائی گئی ہے؟ پہلے میں اس بات پہ اپنی رائے کا اظہار کر دوں کہ دیکھیں، انصار عباسی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اینٹی عمران خان ہیں اور وہ پرو پی ایم ایل این ہیں، لیکن ان کے بارے میں اس وقت تاثر یہ ہے کہ وہ آج کل جو پرو پی ایم ایل این ہیں، وہ اس لیے پرو پی ایم ایل این نہیں ہے کہ وہ ذاتی طور پہ ایک ان کے جو نظریات ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی ہمدردیاں ہیں، ان کی قربت ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی پرو پی ایم ایل این ہے، تو اس لیے انصار عباسی صاحب بھی پرو پی ایم ایل این اس وجہ سے بھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انصار عباسی صاحب نے کل بھی مریم نواز صاحبہ کی تعریف میں پورا کالم لکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مریم نواز کی تعریف کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ کیونکہ ایک نون لیگ خود بلکہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ معترف ہے مریم نواز صاحبہ کی، اور نون لیگ کے حامی اور اسٹیبلشمنٹ کے حامی جو یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ، انہوں نے کئی دعوے کیے تھے جب بیرون ملک کچھ ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا، بلکہ دعوے کیے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کی وہاں پہ بہت زیادہ تعریف کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی جانب سے، اور کہا گیا کہ وہ بہت شاندار کام کر رہی ہیں، وہ بہت محنت کر رہی ہیں، اور انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ تو انصار عباسی صاحب اس لیے مریم نواز صاحبہ کی تعریفیں کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی پرو پی ایم ایل این ہے، ورنہ مجھے بتائیں نا کہ انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر تو کوئی تعریفیں نہیں کی کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو کیٹیگوریکل کہا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جو کے پی حکومت کے فنڈز ہیں ان کو فکس نہیں کروائیں گے، پلیج نہیں کروائیں گے، اس کے اوپر سود نہیں لیا جائے گا۔ ان کو کہا گیا کہ اس سے تو ہم بہت سارا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں کہ اگر جو پیسہ ہے وہ استعمال ہونے 10 ماہ بعد، تو 10 ماہ کے لیے اگر ان کو فکس کروا دیا جائے یا کسی اکاؤنٹ میں رکھوا دیا جائے، جو بھی مجھے اس کا ٹیکنیکل نہیں پتا، تو اس کے اوپر جو سود ملتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سود جتنا مرضی اس سے فائدہ ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگ قرار دیا ہے
کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جنگ ہے تو پھر ہمیں وہ پیسہ نہیں چاہیے، اور اگر آپ سود کا پیسہ وہ نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کم پیسوں میں برکت ڈالے گا۔ اس پہ تو انہوں نے کبھی کوئی تعریفی کالم اور انہوں نے باتیں نہیں کی۔ جو وہاں پہ ہیلتھ کارڈ وہاں پہ کس طرح سے اس میں اور چیزیں ایڈ کی گئی ہیں اس پہ تو بات نہیں کرتے۔ جو ایک ڈسٹرکٹ میں انہوں نے شروع کیا ہے کہ اب آؤٹ ڈور پیشنٹس کو بھی میڈیسن ملے گی، اس کے اوپر تو بات نہیں کرتے۔ وہ اس پہ تو بات نہیں کر رہے کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ 16,000 ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں، اگر ایک ٹیچر بھی ثابت کر دیں کہ میں نے سفارش کی اس کی بھرتی کے لیے تو میں اس مستعفی ہو جاؤں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا، اس پہ تو تعریف نہیں کرتے۔ جو سہیل آفریدی نے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا اور 200 صحافیوں سے ملاقاتوں میں کہا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کے پی کی کرپشن کی چیز ہے تو آپ نے مجھے بتانی ہے، میں اس کے اوپر کارروائی کروں گا، اس کے اوپر تو وہ تعریف نہیں کرتے۔ مریم نواز کی تعریفیں کیوں؟ تو وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں؟ دیکھیں انصار عباسی صاحب تو اکانومی کی بھی صرف وہ خبر لگاتے ہیں، اگر وہ اکانومی کے کسی پہلو کو ڈسکس کریں، گو کہ وہ اکانومی کے رپورٹر نہیں ہیں، لیکن اکانومی کے بھی کسی پہلو کو ڈسکس کریں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس پہ پالیسی کیا ہے۔ وہ کوئی بیوروکریسی کے حوالے سے بھی خبر لگائیں، وہ کوئی بھی خبر لگائیں، وہ کوئی پولیٹیکل خبر لگائیں، ہر خبر سے واضح طور پہ جھلکتا ہے، نظر آتا ہے کہ اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں، ان کی پالیسی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، ان کے جو اس وقت مفادات ہیں ان کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں، اور عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ نفرت کا اپنی اظہار کر رہے ہیں، تو یہ بڑا واضح ہے۔ اور پھر جو انصار عباسی صاحب کوئی بھی خبر اسٹیبلشمنٹ کے اس کے خلاف نہیں لگاتے، اس کی پالیسی کے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست اس خبر کا تعلق ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر کیسے لگا سکتے ہیں۔ اور انصار عباسی صاحب کے بارے میں اسلام آباد میں بڑی یہ اسٹرانگ پرسیپشن ہے کہ ان کو جو کہا جاتا ہے وہ وہی خبر لگاتے ہیں، اور ہاں جس دن کوئی کہا نہ جائے اس دن وہ اپنی مرضی سے کوئی ان کی پالیسی کے مطابق خبر ضرور لگا لیتے ہوں گے، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ خبر لگانی ہے تو ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ وہی خبر ہی لگاتے ہیں۔ تو اب انصار عباسی صاحب نے جو آج خبر لگائی ہے اس میں انہوں نے نون لیگ کے پورے بیانیے کو واڑ کے رکھ دیا ہے کہ نون لیگ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ 9 مئی کے پیچھے جنرل فیض تھے۔ پہلے میں ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کا جو روزنامہ دنیا نے لگایا تھا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے یہ ان کی خبر رکھوں گا انصار عباسی صاحب کا، اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیوں تردید انصار عباسی صاحب سے کروائی گئی ہے، اگر کروائی گئی ہے تو کیوں کروائی گئی ہے۔ اس کی وجوہات میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ خواجہ آصف کی بتا دوں انہوں نے کیا کہا تھا، اور پھر انصار عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری پرسیپشن کیا ہے کہ یہ خبر اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انصار عباسی صاحب سے لگوائی گئی ہے تو اس کی پھر ممکنہ وجوہات کیا ہوں گی۔ یہ خواجہ آصف نے 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کیا اس کے پیچھے سوچ فیض حمید کی اور مین پاور پی ٹی آئی کارکنان کی تھی۔ 9 مئی واقعات کے پیچھے بھی فیض حمید کا دماغ تھا، پلاننگ اسی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی سازشی عناصر پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے بیج فیض حمید کے بوئے ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کا گاٹھ جوڑ برقرار رہتا تو شاید ملک اندر سے تباہ ہو جاتا، فلاں اور ہاں وہ کہتے ہیں کہ بیرونی جنگ کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ 9 مئی کا پلان کرنے والے لوگ اندر سے بھی تھے، لیکن مین پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دی۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ چلیں میں وجوہات پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ڈسکشن شروع ہوگی۔ اس کے بعد ایک تو میں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ بھائی 9 مئی کو ہوئے 951 دن ہو گئے ہیں، 951 دن بعد یاد آ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید تھا ماسٹر مائنڈ، یعنی پاکستان کے نظام۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا کہ صدیق جان صاحب نے پاکستان کی سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اہم ترین حقائق ہمارے سامنے رکھے اور بتایا کہ اس وقت کون سی کمپرومائزڈ قیادت ہے جو عمران خان صاحب کی پیڑ میں جھولا گھوم رہی ہے، اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا اس وقت سیاست کے اندر کیا کردار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔